بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو dear students in computer science. I am Suhail Ali Asi, lecturer in computer science. So dear students, ہم اپنا چیپٹر پرابلم سالونگ ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے فلو چارٹ. فلو چارٹ کیا ہے، لمیٹیشن آف فلو چارٹ کیا ہے، ایڈوانٹیج آف فلو چارٹ کیا ہے، اور فلو چارٹ کے دوران ہم جو سمبلز یوز کرتے ہیں وہ سمبلز کیا ہیں، ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے. تو اسٹوڈنٹس چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف کہ ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے. لیکچر نمبر 5 فلو چارٹ. Flow chart is a pictorial representation of an algorithm. It is a way of visually presenting the flow of data, the operation performed within the system, and the sequence in which they are performed. The flow chart is similar to the layout plan of buildings. As we know, a designer draw a layout plan before starting construction on building. Similarly, a programmer refers to draw a flow chart prior to writing a computer program. As in the case of drawing of a layout plan, the flow chart is drawing according to defined rules. فلو چارٹ کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو تصویر کی صورت میں بیان کرنا فلو چارٹ کہلاتا ہے. گرافیکل ریپرزنٹیشن از نون ایز اے فلو چارٹ. کسی چیز کو تصویر کی صورت میں بیان کرنا فلو چارٹ کہلاتا ہے، جس میں آپ اپنا ایک الگوریدم کریٹ کیا ہوا ہے. اس الگوریدم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی سیکوینس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا فلو چارٹ کریٹ کرتے ہو. جیسے ایک معمار ہے، ایک مستری ہے، وہ اپنی بلڈنگ کو کنسٹرکٹ کرنے سے پہلے ایک میپ بناتا ہے. اس میپ کو دیکھ کے وہ اپنی بلڈنگ کو کریٹ کرتا ہے. اس بلڈنگ کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے. جو اس کا میپ ہے وہ اس کا فلو چارٹ ہے. اس میپ سے پہلے اس نے ایک الگوریدم کریٹ کیا ہوا ہے کہ اس نے ایک گھر کو کمپلیٹ کرنا ہے تو وہ کس طرح سے بنائے گا، کتنے وہ ایک پلاٹ کے اندر کتنے وہ کمرے بنائے گا، ہر کمرے کے ساتھ وہ اٹیچ باتھ روم بنائے گا، گھر کے اندر ایک کچن ہوگا. یعنی اس طرح اس نے ایک الگوریدم اپنے مائنڈ میں سیٹ کیا ہوا ہے. پھر اسی الگوریدم کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے فلو چارٹ کو کریٹ کرتا ہے. اسی فلو چارٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اپنے بلڈنگ کو کریٹ کیا ہے. اسی بلڈنگ کو جب وہ کریٹ کر رہا ہے تو وہ اس کا فلو چارٹ ہے. فلو چارٹ کیا ہے؟ گرافیکل ریپرزنٹیشن از نون ایز اے فلو چارٹ. کسی بھی چیز کو تصویر کی صورت میں بیان کرنا فلو چارٹ کہلاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سمبلز آف فلو چارٹ ہے. فلو چارٹ کی سمبلز کیا ہیں، علامات کیا ہیں؟ فلو چارٹ آر یوزلی ڈران using some standard symbols. However, other special symbols can also be developed when required. The standard symbols which are frequently using flow charting as shown below. اب فلو چارٹ کی سمبلز کیا ہیں، ان کا استعمال کیا ہے؟ اب ہمیں ایک پرابلم دی گئی ہے، اس پرابلمز کو ہم نے اپنے فلو چارٹ میں کریٹ کرنا ہے.
تو ہم اس کو فلو چارٹ میں کس طرح سے کریٹ کریں گے؟ ہم نے اپنے فلو چارٹ کو سٹارٹ کس طرح سے کرنا ہے، فلو چارٹ کی پروسیسنگ ہم نے کس طرح سے کرنی ہے، فلو چارٹ کے لیے ہم نے اپنا ڈیسیژن کس طریقے سے لینا ہے، جو ہم سمبلز کو یوز کریں گے، جو ہم ڈیسیژن لیں گے، جو ہم پروسیس کریں گے، جب ہم اپنے فلو چارٹ کو اینڈ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں کون کون سی علامات چاہیے، وہ علامات آج ہم اس ٹاپک کے اندر ریپرزینٹ کریں گے۔ وہ علامات کیا ہیں؟ وہ علامات ہمارے پاس، چلیے کمپیوٹر سلائیڈ کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سٹارٹ اینڈ آف آ فلو چارٹ ہے کہ ہمارے پاس ٹرمینل ہے جس کو سٹارٹ کرنے کے لیے اور اینڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ریکٹینگل ہے، ٹرائنگولر ہے جس کو ہم مستطیل کہتے ہیں، اس کو پروسیسنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پیرالوگرام ہے جس کو ان پٹ اور آؤٹ پٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیسیژن میکنگ ہے، ڈائمنڈ شیپ ہے جس کو کچھ فیصلہ سازی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس کنیکٹر ہے جس کی سمبلز سرکل کی صورت میں ہے۔ کنیکٹرز ہمارا کیا کام کرے گا؟ اگر آپ کا ایک پیج ختم ہو گیا ہے اور آپ کا بھی فلو چارٹ رہتا ہے تو آپ نیکسٹ پیج پہ جاؤ گے، جس پیج کے اینڈ پہ بھی ایک کنیکٹر لگا دو گے اور نیکسٹ پیج کے سٹارٹ پہ ایک کنیکٹر لگا دو گے اور آپ کا پیج دوسرے پیج کے ساتھ مل جائے گا۔ اس کے بعد آف پیج، آن پیج کنیکٹرز ہے، پھر فلو لائنز ہے، پھر ان کو یہ ہمارے پاس ریپرزینٹ کر رہا ہے فلو لائن کو، یہ ہمارے پاس پری ڈیفائن کو یوز کر رہا ہے اور یہ ہمارے پاس ریمارکس کو یوز کر رہا ہے۔ ریمارکس جس میں آپ کوئی نہ کوئی کوٹیشن دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ٹرمینل کیا ہے؟ چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی طرف۔ ٹرمینل کیا ہے؟ ٹرمینل کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی پروگرام کو شروع کیا جاتا ہے یا کسی پروگرام کو اینڈ کیا جاتا ہے۔ یہ جو ٹرمینل ہے یہ ڈوئل پروسیس پہ کام کرتا ہے۔ اس کو اپنے پروگرام کو آغاز کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور پروگرام کو اینڈ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم آغاز اور اختتام دونوں صورتوں میں ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے کچھ ویلیو ان پٹ دینی ہوتی ہے۔ جب ہم ویلیو کو ان پٹ دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم سمبلز پیرالوگرام یوز کرتے ہیں جس کے اندر ہم ان پٹ بھی دیتے ہیں اور آؤٹ پٹ بھی دیتے ہیں۔ ان پٹ اور آؤٹ پٹ دینے کے لیے ہم ایک ہی سمبل یوز کرتے ہیں، یہ بھی ڈوئل بیس پہ کام کرتی ہے۔ ان پٹ دینے کے بعد ہم مستطیل کی علامت یوز کرتے ہیں جس کو ریکٹینگل کہتے ہیں، ٹرائنگولر کہتے ہیں، ریکٹینگل کہتے ہیں جس کو ہم مستطیل کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم نے کچھ پروسیسنگ کرنی ہوتی ہے، لائک ایز ہم میتھ کا پرابلم سالو کرتے ہیں تو ہم نے سبٹریکشن کو یا ایڈیشن کو، ملٹیپلیکیشن یا ڈویژن کو کرنا ہے تو ہم اس کے اندر پروسیسنگ کریں گے۔ اے پلس بی از اکول ٹو، آگے ہمارا آنسر ہوگا، یعنی کہ اے پلس بی ایکول ٹو، اب ہم نے اے کو ویلیو 1 دی ہے، بی کو ویلیو 1 دی ہے تو 1 + 1 = 2 وہ آپ کو آنسر دے دے گا۔ اور جب ہم پروسیسنگ کے بعد دوبارہ سے ہم آؤٹ پٹ کی علامت یوز کرتے ہیں تو آؤٹ پٹ کے اندر آپ کو اس کا آنسر 2 مل جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈائمنڈ شیپ جس کو ڈیسیژن میکنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈائمنڈ شیپ کیا ہے؟ اس ڈائمنڈ شیپ کے اندر ہم نے کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس کوئی ویلیو لیس دین ہے، گریٹر دین ہے، یا ہمارے پاس کوئی ویلیوز ہیں، ہمارے پاس کوئی پرابلمز ہے، لائک ایز ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے اتنے اسٹوڈنٹس کے ایگزامز لیے ہیں، اگر ان میں سے 33 سے نمبر زیادہ ہیں تو ان کو پاس کروا دو، ادروائز ان کو فیل کروا دو۔ ہم وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ کے اندر ہم اپنی ایک ڈیسیژن دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مارکس گریٹر دین ایکول ٹو، مارکس لیس دین یا گریٹر دین ایکول ٹو 33۔ اگر ہمارے نمبر 33 یا 33 سے زیادہ ہیں تو اس کو پاس کروا دو، ادروائز 33 سے کم ہے تو ان کو فیل کروا دو۔ اس میں ہم ڈیسیژن میکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سمبل ہوتی ہے سرکل کی۔ اس سرکل کا کیا مقصد ہے؟ جس کو ہم کنیکٹر کہتے ہیں، جس کو ایک پیج کو دوسرے پیج کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
اب آپ فلو چارٹ بنا رہے ہیں، فلو چارٹ بنانے کے دوران آپ کا پیج ختم ہو گیا ہے، پیج کی اینڈ پہ آپ سرکل لگاؤ گے، دوسرے پیج کی سٹارٹ پہ آپ سرکل لگا دو گے، اور آپ کا جو فلو چارٹ ہے وہ ایک پیج سے دوسرے پیج کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے فلو لائن، جو آپ کے ڈائریکشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ آپ کا ڈاٹا کس سائڈ پہ فلو کر کے جا رہا ہے، کس سمت پہ فلو کر کے جا رہا ہے، وہ آپ کے پاس اس کی فلو لائن کہلاتی ہے۔ اس کے بعد آپ اس میں کچھ ریمارکس دیتے ہیں، وہ ریمارکس کیا ہیں کہ آپ کے پاس کوئی پرابلمز ہوتی ہے تو اس پرابلمز کے اندر آپ ساتھ ہی اس کا ریمارکس دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی ہنٹ لکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایڈوانٹیج آف فلو چارٹ۔ فلو چارٹ کے فوائد کیا ہیں؟ With the help of flow chart, the logic of an algorithm can be described more efficiently, as flow charts are part of a design document, hence maintenance of operational program become easy. The flow chart act as a guide of a program development, therefore they help a programmer to put efforts more efficiently on the underlying problem. The flow chart help in debugging process. فلو چارٹ کے فوائد کیا ہیں کہ ود دا ہیلپ آف اے فلو چارٹ دا لاجک آف این الگوریتھم کین بی ڈسکرائب مور ایفیشینٹلی۔ اب فلو چارٹ آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ اپنے الگوریتھم کو کس طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہو، اس کے اندر آپ نے کون سی لاجک یوز کی ہے، کون سی آپ لوگوں نے منطق یوز کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد فلو چارٹ کے آپ کے پاس بے شمار فوائد ہیں کہ آپ کو اپنی پرابلمس سالو کرنے میں یہ مدد دیتا ہے۔ آپ کے پاس اگر آپ کا فلو چارٹ بنا ہوا ہے تو آپ اپنے فلو چارٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے پرابلمز کو سالو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک کیلکولیٹر کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم اپنا ایک الگوریتھم پہلے کریٹ کر چکے ہیں، اب ہم اس کے لیے فلو چارٹ کریٹ کریں گے۔ فلو چارٹ کے لیے ہمارے پاس کیا ہے تو سب سے پہلے ہم ریپرزینٹ کریں گے، اس کے لیے ہم کہیں گے کہ ہمیں اس کے لیے ایک سکرین چاہیے جو آپ کے پاس ان پٹ ہے، یعنی کہ اس کا جو فزیکل لے آؤٹ ہے، اس کی جو باڈی ہے، ہمیں وہ چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو اس کے لیے سرکٹ چاہیے۔ سرکٹ کے لیے آپ کے بعد پھر آپ اس کے اندر کچھ پروگرامنگ کرتے ہو، یعنی وہ آپ ایک فلو چارٹ ڈرا کر رہے ہو۔ پہلے آپ نے اس کا الگوریتھم کریٹ کیا ہوا تھا، پھر آپ فلو چارٹ کریٹ کرتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ میتھ کا ایک پرابلم سالو کرتے ہو، پرابلم سالو کرنے کے لیے آپ کو کوئی ویلیو دی گئی ہے، اس ویلیو کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ ان ویلیو کو ایڈ کر دیں۔ تو ان پٹ کرنے کے لیے آپ کیا کرو گے، آپ ایک فلو چارٹ بناؤ گے، ٹرمینل لگاؤ گے، اس ٹرمینل میں آپ ٹرمینل لگاؤ گے، ٹرمینل میں آپ کہو گے جی ہمارا جو پروگرام ہے وہ آغاز کر رہے ہیں، پروگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ ان پٹ دو گے۔ ان پٹ میں آپ کیا دیں گے کہ ان پٹ میں ہمارے پاس اے واو بی، یعنی کہ اے کوما بی، جو ایک ویریبل کو دوسرے ویریبل سے کومے کی مدد سے سیپریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ پروسیس کرو گے، مستطیل کی لامہ یوز کرو گے، اے پلس بی۔ اس کے بعد آپ ان پٹ دو گے، ان پٹ کے لیے آپ پیرالوگرام کی شکل یوز کرو گے کہ اس میں آپ کے پاس آپ کا آنسر آ جائے گا۔ آنسر آپ کا کیا ہوگا، اے پلس بی۔ لائک ایز آپ نے اے کو ویلیو 2 دی ہے، بی کو ویلیو آپ نے 2 دی ہے، 2 کو 2 کے اندر جمع کرے گا تو آپ کے پاس آنسر 4 آ جائے گا۔ تو آگے ہمارے پاس اس کے ہیں کچھ فوائد ہیں، وہ فوائد ہمارے پاس کیا ہیں؟ سوری لمیٹیشن آف فلو چارٹس ہیں کہ فلو چارٹ کی لمیٹیشن کیا ہیں، اس کی حدود کیا ہیں۔ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈرا فلو چارٹ فار کمپلیکس پرابلم if alteration are required flow chart to be a redrawn۔ اس ٹاپک میں کہتا ہے کہ لمیٹیشن آف فلو چارٹ، ایک کمپلیکس الگوریتھم کے لیے فلو چارٹ کریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جتنا آپ کے پاس آپ کی الگوریتھم کمپلیکس ہوگا اتنی آپ کے فلو چارٹ مشکل ہوگا، اس کو کریٹ کرنا مشکل ہوگا۔ دوسرا آپ کے پاس کا پوائنٹ ہے if alteration are required of flow chart is to be redrawn۔
The alteration are required. پھر اس میں کہتا ہے کہ آپ کو اپنا فلو چارٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ ان کے الٹرنیٹ یوز کر سکتے ہو، الٹریشن کر سکتے ہو. الٹریشن کا مطلب ہے کہ آپ ان کے الٹرنیٹ یوز کر سکتے ہو. الٹرنیٹ کیا ہے کہ آپ نے ان پٹ کے لیے یوز کرنا ہے تو آپ ان پٹ کے لیے آپ پیرالوگرام کو یوز کرتے ہیں، ان پٹ کے لیے بھی اسی کو یوز کرتے ہیں، آؤٹ پٹ کے لیے بھی اسی کو یوز کرتے ہیں. پروگرام کو سٹارٹ کرنے کے لیے بھی ٹرمینل کو یوز کیا جاتا ہے، ہر پروگرام کو اینڈ کرنے کے لیے بھی ٹرمینل کو یوز کیا جاتا ہے. ڈیسیژن لینے کے لیے آپ ڈائمنڈ شیپ کو یوز کرتے ہیں. اس طرح ان کے جو الٹرنیٹ ہیں ان الٹرنیٹ کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس ہم نے اپنے آج کے لیکچر کے اندر فلو چارٹ کو پڑھا. فلو چارٹ کیا ہے؟ گرافیکلی ریپرزنٹیشن از نون ایز اے فلو چارٹ. کسی بھی چیز کو تصویر کی صورت میں بیان کرنا فلو چارٹ کہلاتا ہے. پھر ہم نے فلو چارٹ کی سمبلز کے بارے میں پڑھا. سمبلز کیا ہیں؟ فلو چارٹ کی سمبلز کیا تھیں کہ ہم نے سٹارٹ کو پڑھا، کس طرح سے اس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے ٹرمینل لگا کے، کس طرح سے اس کو اینڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کس طرح سے اس کی پروسیسنگ کی جاتی ہے، ویلیو کو کس طرح سے انپٹ کیا جاتا ہے، ڈیٹا کس طرح فلو کیا جاتا ہے. وہ تمام کی تمام سمبلز ہم نے اپنے اس لیکچر کے اندر پڑھی. اس کے بعد ہم نے اس کے ایڈوانٹیجز پڑھے. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ایڈوانٹیجز کے بعد ہم نے اس کی لمیٹیشن کے بارے میں ڈسکس کیا. دو طرح کی ہمارے پاس لمیٹیشن تھی. لمیٹیشنز کیا تھیں کہ جس میں اگر آپ کے پاس کوئی الگورتھم کمپلیکس ہے تو فلو چارٹ کو کریٹ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد آپ فلو چارٹ کریٹ کرنے کے لیے ان کے الٹرنیشن کو یوز کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس اس کے ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک اختتام پذیر ہوا. اللہ حافظ.